صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور تمہارے پاس موسیٰ روشن دلائل کے ساتھ آئے، پھر تم نے اس کے بعد بھی بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم ہو۔ حضرت موسیٰ کی قوم کے متعلق یہ آیات چل رہی ہیں، اور سورہ بقرہ میں اکثر یہودیوں کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ تو یہاں پر ذکر ہوا ہے کہ موسیٰ روشن دلائل کے ساتھ آئے۔ بینات کہتے ہیں دلیل کو، برہان کو، ایسی دلیل کی جو سامنے نظر آ رہی ہے، یعنی ایسی براہین تھیں کہ جو لوگ دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے، ان کے سامنے تھے۔ تو بینہ کی جمع ہے، اور اس کے معنی یہ ہوتا ہے کہ روشن اور واضح دلائل، چاہے وہ عقلی ہوں چاہے وہ حسی ہوں۔ تو ان کو قرآن مجید نے ذکر فرمایا ہے کہ وہ کون سے بینات تھے جو حضرت موسیٰ بیان لے کر آئے تھے، اور لوگوں نے ان کو دیکھا تھا، اس کے باوجود کہ ساری توحید کی دلائل دیکھ چکے، پھر جا کر بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور اتنا بڑا ظلم کیا کہ مشرک ہو گئے۔ تو ان میں سے 9 نشانیاں اور 9 ادلہ تھیں جو حضرت موسیٰ کے پاس موجود تھیں۔ ان میں سے پہلی جو نشانی اور برہان تھا وہ عصائے موسیٰ تھا۔ حضرت موسیٰ کے جو عصا تھا وہ انبیاء کی میراث تھی۔ اس کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے، اور وہ انبیاء کے ہاتھ میں منتقل ہوتے ہوئے حضرت شعیب کے پاس آیا تھا، اور جب حضرت موسیٰ حضرت شعیب کے داماد بنے تو حضرت شعیب نے ان کو وہ عطا کیا تھا۔ لہذا پہلی جو نشانی تھی وہ عصائے موسیٰ تھا، اور کتنا قیمتی تھا۔ لہذا ایک درس ہمیں اس سے یہ بھی ملتا ہے کہ اگر جہیز میں اپنے داماد کو کچھ دینا ہے تو ایسی قیمتی چیز دی جائے کہ جس سے اس کے دنیا کا بھی فائدہ ہو، آخرت کا بھی فائدہ ہو۔ لہذا اس عصا کی چند ایک خصوصیات تھیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کانت عصا موسیٰ من الجنہ وکانت تضیء لہ کالسراج۔ حضرت موسیٰ کا عصا جنت سے آیا تھا، اور وہ چراغ کی طرح سے روشنی عطا فرماتا تھا، یعنی ایسے روشنی ہوتی تھی جیسے لائٹ ہوتی ہے، رات کے ٹائم، اندھیرے کے ٹائم اس کو سامنے کرتے تھے اور اس سے جو ہے روشنی نکلتی تھی، اور حضرت موسیٰ اس سے استفادہ کرتے تھے۔ دوسری خصوصیت اس کی یہ تھی کہ اس نے جادوگروں کا مقابلہ کیا تھا۔ تو جادوگر سب سے پہلے تو مقابلہ کرنے کے لیے آئے، لیکن چونکہ جادو کوئی حقیقی چیز نہیں ہوتی، وہ خیالی چیز ہوتی ہے، نظر بندی ہوتی ہے، واقعیت نہیں رکھتا ہوتا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ ہم نے تو جادو کیا ہے لیکن ہمارا جادو جو ہے وہ کارگر نہیں ہوا، اور اس کو اس نے آ کر باطل کر دیا ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ حقیقی چیز یہ ہے۔ تو انہوں نے فوراً جو ہے حضرت موسیٰ کے قدموں میں گر پڑے اور اللہ کی دربار میں سجدہ ریز ہو گئے۔ تیسری اس کی یہ خصوصیت تھی کہ عصائے موسیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل کو شق کیا تھا، لیکن عجیب طریقے سے کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے۔ جب حضرت موسیٰ نے وہ عصا مارا تو اس دریا کے 12 راستے بن گئے، اور ہر راستے کے اوپر اس قبیلے کے بڑے بندے کا نام لکھا ہوا تھا کہ یہ فلاں قبیلے کے افراد یہاں سے گزرے ہیں، فلاں قبیلے کے، تو ہر ایک کا نام بھی لکھا ہوا تھا، اور وہ وہاں سے گزرے اور دریائے نیل کو انہوں نے عبور کیا۔ تو یہ تیسری خصوصیت تھی جو حضرت موسیٰ کے عصا کی تھی۔ چوتھی خصوصیت یہ تھی کہ موسیٰ کے عصا کو پتھر کے اوپر مارنے سے اسے چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ بھی تو عصا کے اندر خصوصیت تھی۔ تو بنی اسرائیل کے پاس جب پانی موجود نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اس کو پتھر کے اوپر مارو۔ تو حضرت موسیٰ نے جیسے ہی پتھر پر اس کو مارا تو 12 چشمے جاری ہوئے،
12 قبیلے تھے، ہر ایک قبیلے کے لیے اپنا الگ سے چشمہ تھا، وہ وہاں سے پانی پیتا تھا اور کسی لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں تھی۔ ممکن ہے کہ اگر ایک چشمہ ہوتا تو پھر لڑتے بھڑتے کہ یہ میرا ہے، میں پہلے بھروں گا آپ بعد میں بھریں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کیونکہ ان کی فطرت کو جانتا تھا خداوند متعال، لہٰذا ان کے لیے 12 چشمے جاری کیے۔ 5ویں خصوصیت عصائے موسیٰ کی یہ ہے کیونکہ یہ میراث انبیاء ہے اور یہ عام لوگوں کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا، تو جب حضرت قائم آل محمد علیہ السلام تشریف لائیں گے رجعت کے موقع پر، تو حضرت کے ہاتھ میں عصائے موسیٰ ہوگا اور حضرت اس سے معجزات دکھائیں گے۔ لہٰذا یہ بھی ایک نشانی ہے مہدویت کی، امام مہدی علیہ السلام کی۔ جو بھی بڑے بڑے لوگوں نے دعوے کیے ہیں مہدویت کے، جس کے ہاتھ میں عصائے موسیٰ ہوگا وہ مہدی ہوگا۔ مل کر صلوات پڑھیں حضرت کی صحت و سلامتی کے لیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ پہلی نشانی تھی، اور پہلی نشانی کی کتنی خصوصیات تھیں؟ 5 خصوصیات تھیں کہ عصائے موسیٰ ایک معجزہ تھا اور معجزے کے اندر یہ تمام خوبیاں موجود تھیں۔ دوسری نشانی جو حضرت موسیٰ کے پاس موجود تھی وہ تھی السنون، کئی سال۔ سالوں کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر خشک سالی چھا گئی، کئی سالوں تک ان کے پاس بارش نہیں برسی، تو جب بارش نہیں برسی تو زراعت نہیں ہوئی، بھوک سے مرتے رہے۔ اور یہ بھی کیا تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں میں سے تھی کہ جو لوگ حضرت موسیٰ کی اوپر ایمان نہیں لاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں معذب کیا اور ان کے اوپر کئی سالوں تک خشک سالی جو ہے وہ چھائی رہی۔ تیسری نشانی جو حضرت موسیٰ کی تھی وہ تھی الید البیضاء، ید بیضاء۔ جب بھی حضرت اپنی عبا سے اپنے ہاتھ کو باہر نکالتے تھے تو وہ اس سے ایک ایسا نور نکلتا تھا کہ لوگ اس کو دیکھ سکتے تھے، یعنی وہ ایسا نورانی ہاتھ ہوتا تھا جیسے ہمارے ہاں یہ عام قسم کا نور ہے، اسی قسم کا نور جو ہے وہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا تھا۔ لہذا وہ بھی سفید تو تھا، لیکن سفیدی کوئی برس وغیرہ کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اس کے اندر ایک نور موجود تھا اور اس کے نور کی وجہ سے تھا۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ایسا نور نکلتا تھا کہ اس کی روشنی ارد گرد پھیل جاتی تھی اور یہ سب کے لیے نمایاں ہوتی تھی۔ تو کیا حضرت موسیٰ کے لیے یہ خصوصیت تھی یا کسی اور شخصیت کے لیے بھی یہ ہے؟ ہاں، تو روایات میں ملتا ہے کہ ایک رات سیدۃ النساء العالمین جب محراب عبادت میں کھڑی ہوئیں تو حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور نعرہ تکبیر جو بلند کیا، تکبیرۃ الاحرام کہا، آنسو جو نکلے تو اتنی روشنی پھیلی کہ مدینے والوں نے سب نے دیکھا، حتیٰ کہ پہلے آسمان والوں نے دیکھا، دوسرے آسمان والوں نے دیکھا، تیسرے آسمان، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان تک وہ روشنی پہنچی اور حاملین عرش ملائکہ نے اللہ سے پوچھا میرے اللہ یہ روشنی کون سی ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میری کنیز میری عبادت کے لیے کھڑی ہوئی ہے، اتنی پرخلوص تکبیرۃ الاحرام کہا ہے کہ اس کی روشنی عرش معلی تک کیا پہنچی ہے۔ تو اگر خلوص اتنا زیادہ ہو تو انسان کے اعضاء و جوارح سے نور ساطع ہو سکتا ہے۔ چوتھی نشانی جو حضرت موسیٰ کی تھی وہ حجر تھا، ایک پتھر تھا جس سے چشمہ جاری ہوا تھا، لیکن وہ عجیب پتھر تھا۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ ساتھ وہ چلتا رہتا تھا، جہاں حضرت موسیٰ چلتے تھے وہ بھی ساتھ چل پڑتا تھا، جہاں حضرت قیام فرماتے تھے تو وہ پتھر بھی وہیں پر رک جاتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ چورس مستطیل شکل کا پتھر تھا اور اس کے اندر 12 سوراخ تھے، ان سوراخوں سے پانی جاری ہوتا تھا، اور اس کا طریقہ یہی تھا کہ اس کے اوپر حضرت موسیٰ اپنا عصا مارتے تھے، جہاں ضرورت ہوتی تھی عصا لگتا تھا تو پھر چشمے جاری ہوتے تھے اور بنی اسرائیل جو ہیں وہاں سے سیراب ہوتے تھے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو پانی اس چشمے سے نکلتا تھا، پتھر سے نکلتا تھا،
وہ کوئی معمولی پانی نہیں تھا، عام سا پانی نہیں تھا جیسے ہم پی لیتے ہیں، ایسا پانی نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ایک خاص رزق تھا جس کے پینے کے بعد انسان کو پیاس نہیں لگتی تھی اور پینے کے بعد بھوک بھی نہیں لگتی تھی۔ تو چونکہ حضرت موسیٰ اتنا عرصہ جب نیل سے باہر نکلے تو ایک بہت بڑا صحرا تھا، وہاں پر نہ کچھ کھانے کو تھا نہ پینے کو تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بیابان تھا۔ 40 سال تک اس میدان میں حضرت موسیٰ رہے، تو وہاں پر ضرورت تھی، کھانے پینے کی ضرورت تھی، پانی کی، ہر چیز کی احتیاج ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات حضرت موسیٰ کو عطا کیے تھے۔ وہ پتھر بھی حضرت موسیٰ کے ساتھ چلتا تھا، جہاں حضرت قیام فرماتے تھے لوگ اس سے پانی پیتے تھے، اور جہاں پر حضرت چل پڑتے تھے تو وہ پتھر بھی ساتھ ساتھ چل پڑتا تھا۔ تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اللہ کے نبی کے پاس معجزات جو ہیں وہ ہوتے ہیں، اور انبیاء کو معجزات اس لیے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے تاکہ ان کی نبوت کی تصدیق کی جا سکے۔ 5ویں نشانی جو حضرت موسیٰ کی تھی وہ تھا الدم۔ دم کہتے ہیں خون کو۔ یہ بھی عجیب ایک واقعہ ہوا، عذاب نازل ہوا فرعونیوں کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کے تمام چشمے، دریا، کنویں، مٹکے، جتنا بھی ان کا پانی تھا، حتیٰ کہ فرعون کے دربار کے اندر بھی جتنا پانی موجود تھا وہ سارے کا سارا خون میں تبدیل ہو گیا، اور خون بھی ایسا کہ جو بدبودار خون تھا۔ اب وہ نہ پی سکتے تھے، نہ اس سے نہا سکتے تھے، نہ اس سے کپڑے دھو سکتے تھے۔ تو اتنا عذاب نازل ہوا ان کے اوپر۔ فرعون بدبخت یہ سارے ماحول کو دیکھ رہا تھا، اور جب دیکھتا بھی تھا تو حضرت موسیٰ سے کہتا تھا دعا مانگو کہ یہ عذاب ٹل جائے، میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ جب حضرت موسیٰ دعا مانگتے تھے وہ عذاب ٹل جاتا تھا، تو پھر جو ہے اسی طرح سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو یہ ایک بہت بڑا عذاب تھا کہ جو ان کے اوپر نازل ہوا۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ جتنے حضرت موسیٰ کی امت تھی ان کے پاس جو پانی تھا وہ صاف شفاف تھا، وہ قابل استفادہ تھا۔ فرعونیوں کے پاس جو پانی موجود ہوتا تھا وہ خون میں تبدیل ہو گیا۔ تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بہت بڑا عذاب نازل کیا۔ 6ٹھی نشانی جو حضرت موسیٰ کی تھی وہ الجراد تھی۔ جراد کہتے ہیں ٹڈیوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کثیر تعداد میں ٹڈیوں کو بھیج دیا جو ان کی زراعت کو کھا گئی۔ ان کی اتنی کثیر تعداد میں تھی کہ ان کی فصلیں کھا گئی، ان کے درخت کھا گئی، ان کے غلے کھا گئی، پھل کھا گئی، حتیٰ کہ لکڑیاں کھا گئی، ان کے کپڑے تک کھا گئی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر ایک عذاب نازل ہوا، اور یہ عذاب بھی حضرت موسیٰ کے معجزہ میں سے تھا۔ اگر اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لے آتے تو اس قسم کا عذاب نازل نہ ہوتا۔ ان کی بہت بڑی تعداد تھی، حتیٰ کہ روایات میں ملتا ہے کہ وہ اتنی مقدار میں آئیاں جس طرح سے بادل چھا جاتے ہیں نا، بالکل دھوپ ختم ہو گئی، روشنی ختم ہو گئی، اور اللہ نے ان کے اوپر اس قسم کا عذاب نازل کیا۔ تو جب زراعت تباہ ہو گئی، معاشی حالات ختم ہو گئے، مالی حالات ان کے ابتر ہو گئے، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں، کوئی مطلب سارا کچھ ان کا تباہ و برباد ہو گیا۔ اور حضرت موسیٰ سے پھر التجا کی کہ اللہ کے نبی دعا مانگو یہ عذاب ٹل جائے، ہم آپ پر ایمان لے آتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے دعا مانگی تو پھر اسی طرح سے پھر انا ربکم الاعلی پھر کہنے لگے۔ 7ویں نشانی جو حضرت موسیٰ لے کر آئے تھے وہ بھی ایک عذاب کی شکل میں تھا کہ الکمل، جوؤں کا عذاب۔ مختلف قسم کے کیڑے، جوئیں اتنی شدید مقدار میں آئیں کہ تفسیر صافی میں ہے کہ حضرت موسیٰ کے مخالفین جب حضرت کی باتوں کا انکار کرتے تو اللہ نے ان پر نئی آفت بھیج دی، جس سے فرعون کے دربار سے لے کر عوام تک بہت سب پریشان ہو جاتے۔ بہار الانوار میں ہے کہ فرعونیوں کے جسم، بستر، کپڑے، برتنوں میں جوئیں پھیل گئیں، اور یہاں تک کہ وہ کھانے پینے میں بھی گر جاتی تھیں۔ یہ ایک بہت بڑا عذاب تھا کہ کھانا کھاتے ہوئے اوپر سے جوئیں گرتی تھیں، وہ کھانا ہی نہیں کھا سکتے تھے، پانی نہیں پی سکتے تھے۔ خداوند متعال ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ یہ ہم ہیں کہ گناہ گار جب گناہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے خدا کی قدرت موجود نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے چاہے کیڑوں کا عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نازل کیا۔ 8ویں نشانی جو معجزہ تھا حضرت موسیٰ کا، لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا، محسوس کیا اپنے آنکھوں سے،
وہ تھا الصفادے، اللہ تعالیٰ نے مینڈکوں کو بھیج دیا ان کی بستیوں میں، ان کے گھروں میں، اور اتنے مینڈک تھے کہ ان کو سونے کا سکون حاصل نہیں، وہ بولتے تھے، لوگ سو نہیں سکتے تھے، ان کے سوتے ہوئے ان کے جسم پر چڑھ جاتے تھے، ان کے کپڑوں میں داخل ہو جاتے تھے، ان کے کھانے میں داخل ہو جاتے تھے۔ تو خداوند متعال کا یہ ایک عذاب تھا جو کہ حضرت موسیٰ کے مخالفین کے اوپر نازل ہوا، حتیٰ کہ لوگ سو رہے ہوتے تھے اور ان کے کان میں چھوٹے چھوٹے مینڈک جو ہیں وہ داخل ہو جاتے تھے۔ تو وہ ایک بہت بڑا عذاب تھا، ان کی زندگی جو ہے بالکل مختل ہو گئی، زندگی گزارنے کا ان کے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں رہا۔ اور آخری نشانی، 9 نشانیاں تھیں حضرت موسیٰ کی، آخری نشانی جو ہے وہ طوفان تھا، سیلاب تھا، بارشیں ہوئیں، انتہائی درجے کی طوفان آئے، بارشیں ہوئیں۔ علامہ طباطبائی مرحوم فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شدید بارش اور زبردست سیلابی پانی ہے جو فرعون کے اوپر جو ہے فرعون کی قوم پر نازل ہوا۔ یہ پانی کئی دنوں تک ان کے گھروں میں داخل رہا، گھر میں پانی داخل ہے، بیٹھ نہیں سکتے، سو نہیں سکتے، دکانوں میں پانی داخل ہے، شاہراہوں کے اوپر پانی داخل ہے، زراعت تو بالکل ختم ہو گئی، تو مویشی مر گئے۔ تو ایک تو طوفان سے مویشی جب مرے تو ان کی بدبو، کہیں پھینکنے کی جگہ نہیں ہے، ہر طرف طوفان ہی طوفان ہے۔ پھر آئے خداوند متعال کی بارگاہ میں عرض کی، حضرت موسیٰ سے کہا اللہ کے نبی دعا مانگو یہ عذاب ٹل جائے، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ تو پھر جب حضرت موسیٰ نے دعا مانگی، وہ عذاب ختم ہوا، تو پھر اسی طرح سے انکار کرنے لگے۔ لہٰذا قرآن فرماتا ہے یہ 9 نشانیاں دیکھنے کے باوجود تم نے کیا کیا؟ ثم اتخذتم العجل، یہ دیکھنے کے بعد تم نے شرک کیا، توحید کا پھر انکار کیا۔ ایک چھوٹا سا عذاب آ جائے نا بندہ سمجھ جاتا ہے۔ انہوں نے کتنے عذاب دیکھے تھے؟ 9 قسم کی نشانیاں، 9 قسم کے براہین، ساتیہ، قاطعہ، ایسی جو روشن دلیلیں کہ جو ان کے سامنے انجام پا رہی تھیں، لیکن انہوں نے پھر جو ہے اس کے باوجود جا کر شرک کرنا شروع کر دیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، قرآن فرماتا ہے تم ظالم تھے، اتنا دیکھنے کے باوجود پھر تم نے یہ کیا، تو بچڑے کو پکڑ لیا اور تم ظالم لوگ ہو۔ یعنی یہ 9 نشانیاں دیکھنے کے بعد جب تم پر حق واضح ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ارشادات کی صداقت روشن ہو گئی، تو اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر تم نے کیا بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اس کے باوجود کہ تم توحید کو چھوڑ کر بچڑے کی عبادت شروع کر دی اور اس کو اپنا معبود بنا لیا، بس تم ظالم ہو۔ اور اس سے بڑا ظلم کیا ہو کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لیا، اس سے بڑا کچھ ہو سکتا ہے ظلم۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے مجالس اب محفوظ نہیں ہیں، مجالس کے اندر جو ہے وہ شرک بکا جا رہا ہے، اور ہم بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں اگر ہم ان مجالس کے اوپر راضی ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسی عزاداری میں ایسے علماء، مقررین، ذاکرین کو دعوت دیں کہ جو توحید پرست لوگ ہوں، کم از کم خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ورنہ اس قسم کے عذاب ہمارے اوپر بھی نازل ہو سکتے ہیں، کیونکہ جن لوگوں نے توحید کا انکار کیا ہے ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں خداوند متعال ہمیں اس جیسی چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک، یا محول الحول والاحوال حول حالنا الی احسن